بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل یوٹیوبرز کی سختی آئی ہوئی ہے اور جو سوشل میڈیا پہ چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں اور جو ریاست مخالف پروپیگنڈا چل رہے ہیں باہر بیٹھ کے، ان کے خلاف بھرپور ایکشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو بریڈ فورڈ برطانیہ میں جس خاتون نے فیلڈ مارشل سے متعلق دھمکی آمیز پیغامات دیے اور دھمکی آمیز تقریر کی اور دھمکیاں دیں، اس کے متعلق بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ خاتون کون ہے، اس کے پیچھے کون تھے، اور یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وہاں پر کیسے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور کیسے تقریر کی گئی، شہزاد اکبر جو ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، عادل راجہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ یوٹیوبر سے متعلق اور برطانیہ میں جو بیٹھ کے لوگ اسٹیٹ مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور جس خاتون نے دھمکیاں دی تھیں فیلڈ مارشل کو اور انہیں قتل کرنے کی جو ہے وہ دھمکی دی گئی تھی، اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ اس کے متعلق آج آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے ہمارے آج کی ویڈیو کے دو تین پوائنٹس ہیں۔ ایک تو اس خاتون سے متعلق آپ کو آگاہ کرنا ہے، دوسرا شہزاد اکبر سے متعلق آپ کو آگاہ کرنا ہے، اور تیسرا عادل راجہ سے متعلق آپ کو آگاہ کرنا ہے، اور چوتھا جو برطانیہ نے کارروائی کا آغاز کیا ہے وہ کیا ہو رہی ہے۔ بریڈ فورڈ ہمارا جو پاکستانی سفارتخانہ ہے برطانیہ کے اندر، اس کے سامنے احتجاج کیا گیا تھا تحریک انصاف کے کارکنوں نے، اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو ہے کارکنوں کو جمع کیا گیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر صاحب کو دھمکیاں دی گئی تھیں، ان کے قتل کی دھمکیاں دی گئی تھیں، اشتعال انگیزی جو ہے وہ کی گئی تھی، اور لوگوں کے اندر اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ انہیں خدا نخواستہ جو ہے وہ ان کا مرڈر کیا جائے گا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک جلسہ تھا، جو ایک احتجاج تھا جو ہمارے سفارتخانے کے سامنے کیا گیا پاکستان کے، اور کرنے والے تھے تحریک انصاف کے کارکن اور تحریک انصاف کے رہنما جو برطانیہ میں ہیں۔ اور وہ خاتون جو تقریر کر رہی ہے، اسے وہاں پہ کون لے کے آیا تھا، اس کا کیا رول ہے پاکستان میں، جو ہے وہ اس کا کہاں پہ ٹھکانہ ہے، اس کی فیملی ٹری جو ہے وہ ٹریس کر لیا گیا ہے، اس کا ٹھکانہ یہاں پاکستان میں ٹریس کر لیا گیا ہے، اور اب جو ہے اس خاتون کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے، جس نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دھمکیاں دی تھیں، ان کے قتل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ دھمکی امیز تقریر کی تھی اور لوگوں میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو ڈیمارش دیا گیا تھا پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے برطانیہ کو، جس میں شدید احتجاج کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ برطانیہ کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اسے روکا جائے اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے جو وہاں برطانیہ بیٹھ کے پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اشتعال انگیزی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس ڈیمارش پر جو ہے وہ برطانیہ نے بھی، برطانوی پولیس نے بھی اور برطانوی وزارت خارجہ نے بھی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ احتجاج کیسے ہوا تھا، کون کون لوگ تھے، ان کی شناخت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے جو ہے وہ پولیس ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے جو اس احتجاج میں شامل تھے اور جنہوں نے دھمکیاں دی تھیں۔ اب برطانیہ کا اپنا قانون ہے، برطانیہ کا قانون اور یو این چارٹر بھی جو ہے وہ یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر بیٹھ کے کسی ملک کے خلاف جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا نہیں کر سکتے، کسی اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا نہیں کر سکتے۔ اب یہ معاملہ آ گیا ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، یعنی کہ پاکستان اور برطانیہ کے مابین جو ہے یہ دھمکیوں کے بعد جو ہے اب اسٹیٹ ایکٹیو ہو چکی ہے، اور برطانیہ سے باضابطہ جو ہے پاکستان نے کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، اور اس پر جو ہے یہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اب جو ہے وہ تفصیلات سامنے آئیں گی چند دنوں میں کہ یہ تحقیقات جو ہے وہ کس نائی پر ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس خاتون سے متعلق تمام قوائف، تمام تر تفصیلات جو ہے وہ اکٹھی کر لی گئی ہیں۔ اس کا پاکستان میں جو ٹھکانہ ہے، جو فیملی ہے، اس کو ٹریس کر لیا گیا ہے، ان تک بھی پہنچ چکے ہیں ہمارے ادارے، اور برطانیہ کی پولیس بھی جو ہے
ان کو بھی تفصیلات جو ہے ان کے پاس بھی پہنچ چکی ہیں، اور یہ خاتون وہاں پر ویسے تو یہ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گھریلو خاتون ہے، لیکن وہاں پر کئی سالوں سے یہ فیملی مقیم ہے برطانیہ کے اندر، اور کئی سالوں سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے پاکستان مخالف اور جو ہے وہ اسٹیٹ مخالف اشتعال انگیزی میں یہ لوگ ملوث ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ یہ کوئی بتایا جا رہا ہے کوئی 200 سے 250 لوگوں کی ایک جو ہے وہ لسٹ تیار کی گئی ہے برطانیہ کے اندر، جو اس پروٹیسٹ میں شامل تھے، اور جنہوں نے اسٹیٹ مخالف جو ہے وہ تقاریر کی، لوگوں میں اشتعال انگیزی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پاکستانی جو سفارت خانہ ہے اس کے افسران کو دھمکیاں دیں، اس کے عملے کو دھمکیاں دیں، اور نقص امن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو کارروائی کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور بہت جلد جو ہے اس حصے میں کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے۔ شہزاد اکبر سے متعلق جو حملہ ہوا تھا اس کے متعلق یہ ان کے متعلق بھی تحقیقات جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ہو رہی ہیں، اور جو کہا گیا تھا شہزاد اکبر کی طرف سے کہ ایک جو ہے وہ صفائی کرنے والے کنٹینر میں ٹرک میں ایک باوردی بندہ آیا اور اس نے آ کے ٹارچر کیا اور یہ سارا کچھ کیا، تو وہ بھی کوئی ثابت نہیں ہو رہا، اس پہ بھی ایک پیش رفت سامنے آنے والی ہے۔ عادل راجہ سے متعلق جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں پابندی عائد کرنے کے بعد جو ہے ان کا اس کا پاسپورٹ، اس کے آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ جو ہے اسے اس پہ بین کیا جا رہا ہے، انہیں اسے بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے۔ بلیک لسٹ جو ہو چکا ہے، لیکن اس پہ مزید جو ہے وہ 4 شیڈول میں ڈال کے اس کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو عادل راجہ پر جو ہے وہ پاکستان کے دروازے بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں، اور اس حصہ میں جو ہے وہ اب برطانیہ سے بھی کارروائی کا جو ڈیمانڈ کی گئی ہے اس پہ بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ تو یہ اپڈیٹس ہیں وہاں برطانیہ سے کہ اس خاتون سے متعلق بھی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے، ان لوگوں سے متعلق بھی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے جو اشتعال انگیزی میں ملوث ہے، اور یہی اشتعال انگیزی آپ کے علم میں ہے کہ ثانیہ 9 مئی کا بھی سبب بنی تھی، جب عمران خان نے اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے لوگوں کو اشتعال دلایا تھا، لوگوں کو باہر نکلنے کا کہا تھا، اور ایک پلان کے تحت جو ہے وہ پورے ملک میں ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو اب اس طرح کی اشتعال انگیزی جو ہے قتل کی دھمکیاں دینے سے متعلق، اس پر جو ہے وہ باقاعدہ نہ صرف پاکستان میں کارروائی ہو رہی ہے بلکہ برطانیہ کے اندر بھی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ آئندہ چند دن بڑے اہم ہیں، اس سلسلے میں مزید اپڈیٹس بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔